الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ کل ہم نے پاکی اور ناپاکی کے کچھ متفرق مسائل پڑھے تھے۔ آج ہم بات کریں گے حیض کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیض کسے کہتے ہیں۔ حیض بالغ ہونے کے بعد عورت کو ہر مہینے جسم کے اگلے حصے سے عادت کے مطابق جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور یہ خون نجس ہے، ناپاک ہے، جیسا کہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیض آنے کی عمر کیا ہے۔ تو حیض آنے کی عمر کم سے کم 9 سال ہے۔ 9 سال کی عمر سے پہلے اگر کسی لڑکی کو خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے، اور بالعموم 55 سال کی عمر تک حیض آتا ہے۔ 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس عمر میں آنے والے خون کا رنگ گہرا سرخ یا سیاہی مائل سرخ ہو تو یہ بھی حیض سمجھا جائے گا۔ تیسری بات یہ ضروری ہے کہ حیض کی مدت کیا ہے۔ تو حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت، زیادہ سے زیادہ عرصہ 10 دن اور 10 رات ہے۔ اگر کسی خاتون کو 3 دن اور 3 رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ اسی طرح 10 دن اور 10 رات سے زیادہ جو خون آیا تو وہ بھی حیض شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ استحاضہ کا خون ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے آ گیا ہے، اور اس کے احکام بھی حیض سے مختلف ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے پھر استحاضہ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ 3 باتیں ذہن نشین کر لی ہوگی۔ حیض کسے کہتے ہیں، حیض آنے کی عمر اور حیض کی مدت۔ اب ہم حیض کے بارے میں کچھ مسائل پڑھیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، حیض کے مقرر ایام میں خالص سفید رنگ کے علاوہ جس رنگ کا خون بھی آئے، مطلب سرخ، زرد، خاکی، سبز یا سیاہ، سب حیض ہے۔ نمبر 2، جس خاتون کو 55 سال کی عمر سے پہلے بھی ایام حیض میں گہرے سرخ رنگ کے علاوہ سبز، خاکی اور زرد رنگ کا خون آتا رہا ہے، ایسی خاتون کو اگر 55 سال کی عمر کے بعد سبز، خاکی یا زرد رنگ کا خون آئے تو وہ حیض کا خون سمجھا جائے گا۔ نمبر 3 دن اور 3 رات کی مدت سے ذرا بھی کم خون آئے تو وہ حیض نہ ہوگا۔ نمبر 4، اگر کسی خاتون کو 3 یا 4 دن خون آنے کی عادت رہی ہے، پھر کسی مہینے میں اس سے زیادہ دنوں تک خون آیا تو یہ سب حیض ہے۔ ہاں، اگر 10 دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو جتنے دن کی عادت رہی ہے صرف اتنی مدت حیض سمجھا جائے گا، باقی ایام استحاضے کے ہوں گے۔ نمبر 5، 2 حیضوں کے درمیان طہر یعنی پاکی کی مدت کم سے کم 15 دن ہے۔ عورت 15 دن، کم سے کم 15 دن عورت پاک رہتی ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ بس اگر کسی خاتون کو کئی مہینے تک یا عمر بھر خون نہ آئے تو وہ پاک رہے گی، یا 1-2 دن خون آیا، پھر 10-12 دن خون نہیں آیا اور پاک رہی، پھر 1-2 دن خون آیا اور بند ہو گیا، تو یہ پوری مدت استحاضے میں شمار ہوگی اور یہ حیض شمار نہیں ہوگی۔ اگر کسی خاتون کو حیض کی مدت سے کم یعنی 1 یا 2 دن خون آیا، پھر 15 دن پاک رہی، اس کے بعد پھر 1 یا 2 دن خون آیا اور بند ہو گیا،
تو یہ 15 دن تو پاکی کا زمانہ ہی ہے، اور 15 دن کے بعد جو چند دن خون آیا وہ بھی حیض نہیں ہوگی بلکہ استحاضہ ہے۔ نمبر 7، اگر ایسی کوئی خاتون ہو جس نے پہلی بار خون دیکھا اور وہ برابر کئی ماہ تک جاری رہا وہ خون، تو جس دن سے خون آنا شروع ہوا ہے اس دن سے 10 دن تو حیض کے ہوں گے، باقی 20 دن استحاضے کے، اور اسی طرح ہر مہینے کے پہلے 10 دن حیض کے، باقی 20 دن استحاضے کے سمجھے جائیں گے۔ نمبر 8، اگر کسی خاتون کو 1-2 دن خون آیا پھر 15 دن سے کم پاک رہی تھی کہ دوبارہ خون آنے لگا، تو اس کی پاکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ گویا خون برابر جاری رہا۔ اب اس خاتون کی مقررہ عادت کے بقدر تو ایام حیض ہوں گے، باقی ایام استحاضے کے ہوں گے، اور اگر اس خاتون کو پہلی ہی بار خون آیا تو 10 دن حیض کے ہوں گے، باقی استحاضہ سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کو ہر مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو حیض آنے کا معمول ہے، پھر کسی مہینے میں ایک ہی دن خون آ کر بند ہو گیا اور 14 دن تک پاک رہی، پھر 16ویں دن خون آ گیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ 16 دن برابر خون آیا، جس میں سے پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ تک 3 دن تو معمول کے مطابق حیض کے شمار ہوں گے، باقی چوتھی تاریخ سے 16ویں تاریخ تک کے 13 دن استحاضے کے سمجھے جائیں گے، اور اگر چوتھی یا 5ویں، 6ٹھی تاریخ حیض کی عادت رہی تھی تو یہ ایام حیض کے سمجھے جائیں گے، اور باقی پہلے کے 3 دن اور بعد کے 10 دن استحاضے کے سمجھے جائیں گے۔ نمبر 9، اگر کسی خاتون کی کوئی عادت مقرر نہ ہو، کبھی 4 دن خون آیا، کبھی 7 دن اور کبھی 10 دن بھی آ جاتا ہے، تو یہ سب حیض ہے۔ ایسی خاتون کو اگر کبھی 10 دن سے زیادہ خون آ جائے تو یہ دیکھیں کہ گزشتہ مہینے کتنے روز خون آیا تھا، بس اتنے ہی دن حیض کے ایام سمجھے جائیں گے، باقی ایام استحاضے کے سمجھے جائیں گے۔ یہ کچھ مسائل تھے حیض کے بارے میں، ہم نے تفصیل سے بیان کیے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اسے یاد کریں گے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔